الحمد لله الحمد لله الذي أرسل العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المرسلين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و اللہ وعظم شان و تمام برہان کا بھی حساب انتم تلاوت اور بے شمار شکر ہے کہ اس بات کی حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کی توسط سے آج ہمیں عظیم ہستی بلکہ یوں کہہ لیتی ہے کہ مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کچھ لمحات عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، آپ سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، آپ کے بعد حضرت عثمان غنی مولا جناب ساری ہستیاں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن فرق اتنا ہے کہ جن صحابہ نے بھی اسلام قبول کیا وہ حضور کا کوئی معجزہ دیکھ کر حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں کروا، لیکن حضرت فاروق اعظم کی وہ ہستی ہے کہ سرکار نے خود دعا کر کے رب سے مانگ کے حضرت فاروق اعظم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو فاروق اعظم کے ذریعے تقویت عطا فرما، اسلام کی مدد حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے فرما۔ حضرت فاروق اعظم جس وقت آپ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ سے پہلے 39 مردوں نے اسلام قبول کر لیا اور 23 عورتوں نے شرف صحابیت سے اپنے آپ کو مشرف کر دیا۔ 39 صحابہ، 23 صحابیات آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 40 کا عدد حضرت فاروق اعظم نے کیا۔ اللہ تو حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، آپ کو پتہ ہے تلوار لے کے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ وہ فرماتا کیسے تدبیر کرتا ہوں کہ تمہاری سوچ سمجھ نہیں ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، راستے میں کوئی ملتا ہے کدھر جا رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بانی اسلام کو پتہ کرنے کے لیے مولانا روم نے بڑی پیاری بات فرمائی، وہ تلوار لے کے جا رہے تھے، نعوذ باللہ میں جو حضور کا سر اتاروں گا، اللہ نے سر اتارنے کے بجائے سر میں سر بنا دیا،
لیکن صاحب سر کا مطلب حضور نے اپنا رازدان حضرت فاروق اعظم کو بنا دیا۔ اللہ جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، سارے فرشتوں کی سردار حضور کی بارگاہ میں آئے اور خوشخبری سنانے لگی، یا رسول اللہ آپ کی امت نے اسلام قبول کیا تو صرف فرش والے نہیں، عرش والے بھی ان کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو گئے۔ اور کافروں نے کیا کہا، مشرکین نے کیا کہا، انہوں نے کہا ایک عمر ہماری جماعت سے نہیں چلے گئے، سمجھو کہ آدھی انجمن، آدھی یونٹ ہماری جو ہے مسلمان کی طرف سے۔ حضرت فاروق اعظم گویا کہ مراد رسول حضرت فاروق اعظم تھے۔ حضرت فاروق اعظم پر اللہ نے بڑا اکرام فرمایا۔ ہجرت تو باقی صحابہ نے نہیں کی ہے، مطلب یہ حضرت عثمان غنی جو ہجرت ہے پہلے ارشد کی طرف ہجرت کی، پھر مطلب مدینہ پاک کی طرف۔ حضرت فاروق اعظم کے ہجرت کا کافی بڑا رول تھا۔ جب ہجرت کرنے لگے نا، دیکھا کہ مکے کے اندر اللہ کے حرم کا طواف کر، مطلب ہے کہ لوگ کافی جمع ہیں، ارد گرد مشرکین بھی بیٹھے ہیں سارے، تلوار ننگی ہاتھ میں نہیں، اور تلوار کو اٹھا کے فرمانے لگے آج جس نوجوان نے اپنی زندگی ضائع کرنی ہے عمر کے آگے میدان میں آ گیا، آج جس بچے نے یتیم ہونا ہے اس کا باپ عمر کے سامنے آ جائے، آج جس عورت نے بیوہ ہونا ہے اس کا شوہر عمر کے سامنے آ جائے۔ عمر ہجرت کرنے لگا، عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام حق اور سچ ہے، لہذا اب عمر کسی سے ڈرتا نہیں، سر عام آپ نے ہجرت کر۔ اور حضرت فاروق اعظم کو اللہ کریم نے اتنا مطلب ہے کہ کرم فرمایا، حضرت فاروق اعظم کو مطلب ہے کہ مصلی رسول عطا فرمایا۔ حضور کے مصلی پر بیٹھنا، حضور کے منبر پر بیٹھنا یہ کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اور حضرت یہ یعنی صحابہ کرام کے آپس میں بات نہیں مانتا، ہر ایک صحابی کی دوسرے کے ساتھ بات، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دل میں کوئی نفرت، یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں مطلب نفرت نہیں اور یہ وہ صحابہ کے باہمی آپس میں محبت کے ساتھ۔ مثلا ایک مثال آپ کی قلت ہے، حضرت مولا کے نام حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت، حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں، بتائیں رشتے محبتوں چاہتوں کے بغیر ہوتے؟ ذرا غور کریں، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کریں، اپنی بیٹی کا رشتہ کریں، باہمی محبت کے بغیر رشتہ ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا صحابہ کا آپس میں پیار، باہمی محبت اور آپس میں جو ہے وہ وفا۔ حضرت مولا کے نام حضرت علی مرتضیٰ شیخ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، رات کو میں نے خواب دیکھا، بڑا ایمان افروز خواب، حضور مصلی امامت پر تشریف فرمائے، آپ امامت فرما رہے ہیں، ہم صحابہ حضور کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے میں بھی آیا، حضور کی ابتدا میں ادا کھڑا ہو، جب حضور نے سلام پھیرا، چہرہ صحابہ کی طرف فرمایا، بیت سے عرب کا جو شخص آیا، اس نے حضور کا بڑا ٹوکرا لا کے آگے حضور کے قدموں میں رکھا، سرکار نے وہ حضور تقسیم کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام کو تقسیم کرتے گئے۔ مولا کرام فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور نے ایک کے بجائے دو کھجوریں بھی دے جی، فرماتے ہیں وہ کھجوریں جب میں نے کھائی نا، آپ سے بیدار ہوا، ابھی تک میرے منہ میں وہ لذت ہو حضرت علی مرتضیٰ سے لگتا ہوا جی۔ آپ فرماتے ہیں خواب ختم ہو گیا، میری آنکھ کھلی، میں وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی شریف کے لیے حضرت فاروق اعظم جماعت کرا رہے ہیں، وہ خواب تھی، یہ تعبیر ہے، حضرت فاروق اعظم جماعت کرا رہے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی آیا، میں نے کہتا آپ پر کی حضور حضرت فاروق اعظم کی ابتدا میں جو ہے وہ نماز پڑھی، جب نماز پڑھ چکا نا آپ نے سلام پھیرا، تشریف فرما مصلی پر بیٹھ سے ایک شخص جو ہے وہ حضور کا ٹوکر ہو گیا اور حضرت فاروق اعظم پاس حضرت فاروق اعظم کو پھر حضور تقسیم کر دیا، جیسے سرکار نے کی حضرت فاروق اعظم کی تقسیم کرنے شروع ہوئے، آپ حضور تقسیم کر رہے تھے، مولا کے نام کی باری آئی، ایک کے بجائے دو دی، مولا کے نام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تیسری کی دے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر سرکار تیسری دیتے نا تو عمر بھی تیسری۔ اللہ
معلوم ہوا حضرت فاروق اعظم علم غیب جانتے تھے. حضرت مولا کائنات نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ رات کو یہ میں نے خواب دیکھ لیا یہ معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈر کے رہو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. بظاہر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ اعزاز کوئی کام نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور نے فرمایا پہلے جتنی قومیں گزری ہیں نا جتنے نبی گزرے ہر نبی کی امت میں اللہ نے ایک محدث پیدا کیا ہے. فرمایا میری امت میں محدث موجود ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم محدث کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محدث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خوش نصیب اور نیک انسان زبان تو اس کی آتی ہے لیکن اس کی زبان پر فرشتے باتیں کرتے ہیں فرشتے بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں محدث. فرمایا میری امت کا جو محدث ہے نا وہ حضرت فاروق اعظم. بظاہر زبان آپ کی ہے لیکن فرشتے اس پر باتیں کرتے ہیں. اور امام سیوطی فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے سوچ سوچی اللہ نے جو بھی سوچ سوچی اللہ نے وہ پوری کر دی. قرآن کی 21 آیات اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم کی سوچ کے مطابق اتاری. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے حکومت کی دل میں خوف ہوگا. آج کا حکمران جب حکومت کی سیٹ سے اترتے ہیں تو امیر ہوتے ہیں لیکن حضرت فاروق اعظم نے جتنا عرصہ حکومت کی ہے ساری کی ساری حکومت کے دوران آپ نے اپنی پونجی اور دولت نہ کرانے کی. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے 86,000 کے مخلوق تھے. امیر نہیں تھے 86,000 کے مخلوق تھے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ان کی کس ادا کا ہم ذکر کریں. حضرت فاروق اعظم کے زمانہ اقدس میں 4900 مسجدیں بنی ہیں. یہ قابل غور بات ہے. قرآن کا کام ہے مسجد بنائے مدارس بنائے. یہ علماء کا صرف یہ نہیں کوئی علماء کا کام. حضرت فاروق اعظم نے 900 جامع مسجد تعمیر فرمائی. 4000 غیر جامع مسجد جن میں 5 دن نماز ہوتی تھی جمعہ نہیں ہوتا تھا حضرت فاروق اعظم نے وہ بنوائی. پولیس کا محکمہ آپ نے ایجاد فرمایا. سن ہجری آپ نے ایجاد فرمایا. آرمی کا نظام آپ نے ایجاد فرمایا. حضرت فاروق اعظم کی آپ کس کس ادا کو دیکھیں گے. حضرت فاروق اعظم کی جو بصیرت ہے اور ان کی جو حکومت ہے آج بھی اگر اسلامی ممالک اس کو اپنا لیں تو یقیناً کفر کے سامنے جھک جائے. انہیں کفر کے سامنے نہ جھکنا پڑے جی کفر کے سامنے جھک جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب کیسر روم کا ایمچی آیا نا قاسم اس نے کہا ایک نام سنا ہے عمر کا کہ پورا فلسطین ان سے لڑتا ہے. جی ذرا میں کو پتہ تو کروں کہ وہ کیسا شخص ہے. وہ کیسے ایک مسلمانوں کا شخص ہے پوری دنیا کے کافر اس سے ڈرتے ہیں. جی اللہ اکبر. وہ آیا اور اس نے وزٹ کیا. صحابہ کو کہنے لگا کہ تمہارے شہنشاہ کدھر ہے ان کا محل کدھر ہے. ہمارا کوئی شہنشاہ نہیں ہے اور ہمارے شہنشاہ کا کوئی محل نہیں ہے. ہم خلیفہ کہتے ہیں خلیفہ حضرت عمر بن خطاب. جی یہ چودراہٹ یہ اسلام کی نہیں ہے. اسلام کا نظام فقیرہ نظام ہے. فرمایا ہم تو کہتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب. آپ ہیں کدھر؟ میں وہ سامنے دیکھو دیکھا تو ایک دیوار کے سائے میں بڑی پرسکون نیند کر رہا. ذرا غور کرنا دیوار کے سائے میں حضرت فاروق اعظم جب آرام سے سو رہے ہیں وہ کیسے روم کا جب وہ ایک چیز آیا اس نے دیکھا اس نے کہا ہاں یہ عمر ہے جن سے پورا کفرستان لرزتا ہے اور پورے کفرستان کو شخص درکارا ہے. ہاں اس بندے نے خوف خدا کی حکومت کی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہاں دیوار کے سائے میں بیٹھے تو یہاں سکون کی نیند آ گئی. ہمارے بادشاہ ان کو سکون کی نیندیں نرم بستروں پر بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ وہ ظلم کی حکومت کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے خوف خدا کی اللہ
جو ہمارے بھائی باہر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پہلے تو اندر تشریف لے آئیں، اندر اگر جگہ نہ ملی الحمدللہ جیسا آپ کے ساتھ وعدہ تھا، دیکھیں سارے نئے پنکھے بھی نیچے رکھ چکے ہیں، سارے دیکھیں ایک جیسے پنکھے، اوپر والی منزل پر بھی کام ہو چکا ہے مکمل، 2-3 راتیں ہمارے بھائی نشان سکلین صاحب نے لگا دیا، اللہ کو رضا عطا فرمائے، مکمل اوپر بھی انتظام ہو گیا، اب ہمیں پریشانی نہیں ہے، بہر جتنی بھی بارش ہو جائے اوپر بھی ہمارے بھائی شفیں بچھی ہیں اور سکون طریقے سے پنکھا چلا رہے ہیں، بتیاں جلا رہے ہیں، آرام سے اوپر بات رہے ہیں، نہیں کام کرنے سے ہوتے ہیں، خاموش رہنے سے کام نہیں ہوتے، اگر آپ لوگ یہ کام نہ کرتے تو یہ آج لیکن آج ہمیں کوئی الحمدللہ آج ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جتنے ہمارے بھائی بہر آتے ہیں وہ پہلے آتے تھے بارش ہے پانی کوئی مسئلہ نہیں، اوپر والی منزل میں تشریف لے جائیں، پنکھا چلا رہے ہیں، بتی جلا رہے ہیں، نیچے سب بچھی ہیں، کچھ سکون طریقے سے بات ادا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی علی فرمان صاحب اور ہمارے دوسرے بھائی علی یونس صاحب پچھلے دو دن کو آپ کو بتایا تھا کہ ایک پنکھے کا رینج ہوا ہے، تو جو ہی میں نے سلام پھیرا تو پہلے سب پہ علی یونس صاحب نے مجھے خوشخبری سنائی، کہنے کا سب آپ پریشان نہ ہو، دوسرے پنکھے کا بھی رینج ہو گیا، کیا کہتے ہیں دوسرے اے کا انتظام ہو گیا، ادھر بھی انتظام ہو گیا ہے ادھر بھی انتظام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی جلدی وہ بھی سارا معاملات درست ہو جائیں گے، درخواست بھی جو ہے وہ دی جا چکی ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقی فرمائے گا، سارے معاملات ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہم سارے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ آپ سب کا کمال ہے، سارے یہ مل کر یہ کام نہ کرتے نا آج ہمیں پریشانی ہوگی، بس بیر سے نمازی ہے، بیر سے بارش ہوگی، کہاں کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کوئی پریشانی نہیں، اوپر والی منظر آپ دیکھ رہے ہیں مکمل پنکھے بھی جا رہے ہیں، ہولڈر بھی لگ چکے ہیں، بتیاں بھی لگ چکی ہیں، سارے مکمل انتظامات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئی ہمارے بھائی ایسے انہوں نے کہا کہ ہم کام کرائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے، ابھی وہ سوچتے سوچتے رہ گیا، اللہ نے جن سے کام لے لو تو ہم سے لے لیں، ٹھیک کوئی نہ کوئی اللہ کو ادا پسند آتی ہے کسی کی، اللہ پھر دل میں ڈالتا ہے کہ میرا گھر ہے اس کو اعلیٰ طریقے سے رکھو، جن اللہ کے بندوں نے مطلب یہ کام جو سالوں میں ہونا تھا اللہ کے فضل سے ملی ہے انشاءاللہ، اور باقی بھی جو کام ہیں وہ سارے ہو جائیں گے، تو بات یہ کر رہے تھے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مطلب کہ سادہ زندگی جی سادہ زندگی کہتے ہیں نا مدینہ پاک میں جب انصاف کی حکومت ہوتی ہے نا پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انصاف حضرت فاروق کا کیا کہتے ہیں وہ آتا ہے نا کہ مولوی بن عبد کا ظلم کے ساتھ حکومت نہیں رہ سکتی، صحابہ کرام نے کبھی کسی پر ذرا بار ظلم کا سوچا نہیں، حضرت فاروق اعظم کا بار آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ پاک میں ایک عورت جو ہے نا وہ اس نے دکان سے دے دیا ایک لیا اور آگے جا رہی تھی تو وہ نیچے ڈر گیا، نیچے جب گیا زمین اس کو دے دیا، عورت آپ کی زبان سے کہنے لگی کہ یہ کیا عمر کی حکومت ہے اور زمین جو ہے میرا تیز جذب کر رہی ہے، حضرت فاروق اعظم تک کی بات پہنچ گئی، آپ نے چھڑی کو لیا عصا کو لیا، چھڑی لی زمین پر ماری، فرمایا زمین تو خود بتا کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف کی حکومت کا نظام نہیں کیا کیا، بس یہ جملہ کہنا تھا تو اللہ نے کرم فرمایا، زمین کے نیچے سے وہ تیر واپس آ گیا، عدل و انصاف اور خوف خدا کی حکومت ہوتی ہے نا پھر اللہ کا یوں فضل جو ہے وہ سامنے آ گیا، حضرت فاروق اعظم کو اللہ کا بڑے بڑے دلیر تھے، سادہ مزاج جی لیکن دلیری طاقت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے اوپر بہت سخت لیکن آپس میں مسلمانوں کے صحابہ میں بہت نرم، حضرت فاروق اعظم سے کسی سوال کیا آپ اتنے دلیر کیوں ہیں، اتنے آپ دلیر ہیں، پہلے تو اتنے بادشاہ دلیر نہیں تھے، آپ اتنے دلیر ہیں، اس کی دلیری کی وجہ کیا ہے یا طاقت کا راز کیا ہے، حضرت فاروق اعظم نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا بات ہے تربیت، پہلے جو بادشاہ تھے انہیں تربیت یہ تھی کہ زندگی سے پیار کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ فرمائی دین کے اللہ کے کاموں میں زندگی سے پیار نہیں کرنا، موت سے پیار کرنا، جب اللہ کے کاموں کی بات آئے گی اپنی جان کو کیا کرنا ہے اللہ کی راہ میں اٹھا دیں، فرمایا ہم نے ہر کام میں جب دیکھا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے پھر ہم نے اپنی جان کی پرواہ لی، اپنے مال کی پرواہ لی، جان بھی لٹا دیا، مال بھی لٹا دیا، سب اللہ کی راہ میں۔ مختصر یہ کہ
ایک دن کو اس جہان سے سب نے جانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بڑھاپا آ کے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا اب عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اگر اس کے اس سے کوئی غلط فیصلہ ہو اس سے پہلے تم اپنی بارگاہ میں ہوگا۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں ایک دن آئے، کچھ کپڑے نئے پہن لیے، سرکار نے فرمایا عمر کیسے کپڑے پہنے؟ نئے کے پرانے؟ یا سب آپ کے سامنے فرمایا عمر ایک دن تم نے شہید ہونا ہے، ایک دن تم نے شہید ہونا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار نے جب سے مجھے نشاندہی کی ہے عمر تم نے شہید ہو جانا ہے، میں نے اس وقت سے 2 دعائیں مانگنا شروع کر۔ پہلی دعا یہ کہ مولا جب بھی مجھے موت آئے نا تیری راہ میں آئے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی مجھے موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں سے مدینہ منورہ سے بیت نہ آئے، میری شہادت مدینہ پاک کے اندر اللہ کی قدرت ہے۔ جب یہ دعا کرتی ہے نا تو بیٹی آپ کی شہزادی حضرت حفصہ سن جاتی ہے، کہتی والد گرامی یہ کیسے ہو سکتا ہے، دعائیں آپ عجیب مانگ رہے ہیں، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں میں لڑ رہا ہوں یاد کر رہا ہوں مجھے موت آئے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ شہر رسول میں آئے، دونوں چیزیں کیسے کبھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا رب چاہے گا وقال امر اللہ قدر مقدورا، رب جب چاہتا ہے وہ اسباب پیدا کر دے گا، ویسے اسباب رب نے پیدا کی۔ حضرت فاروق اعظم ایک مجوسی ہے جی، ایرانی ہے، آتش پرست ہے، ابو لولو فیروز اس کو کہتے ہیں، وہ مغیرہ ان کا وہ غلام ہے، لوہار ہے، کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے آپ کی حکومت ہے مجھے گاڑی کھولنے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم کو بلایا، مجھے کہا کہ گاڑی بڑھاؤ بھائی، جتنا کام لیتے ہو اتنا کام کرو، ٹھیک ہے۔ اس نے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھائی تم بھی اچھا کام کیا اور محنت کیا، بس یہ جملہ اس کو برا لگا، اسے دیر دراز کیا کہ میں نے ان کو نعوذ باللہ من ذالک میں نے ان کو کرنا 22 مربع میل پر حکومت کرنے والی بستی، 4900 مسجدیں اپنے دور کی حکومت میں بنانے والے۔ آج ہمیں ایک مسجد کا معاملہ پڑ جائے تو اتنی بڑی جماعت مل کر وہ سوچتی رہتی ہے کہ یہ کام میں کروں گا کراؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک ہو کر سرپرستی فرمائی اور کتنی مسجدیں 50 مسجدیں حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور حکومت کی تعمیر کروائی۔ غرض کی کوئی تلاش نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے حضرت فاروق اعظم کو میں کروں۔ آپ تشریف لائے اور صبح کی نماز کے وقت آپ کو پتہ ہے اتنا قرآن فجر کا مشہور، قرآن کہتا ہے کہ صبح جو تلاوت کرتے ہیں نا فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ نور پیر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، حضرت فاروق اعظم آگے آتے ہیں صلی امامت پر تشریف لاتے ہیں اور آپ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی میں نے پہلے بھی اعلان کیا جو بھائی بعد میں آ رہے ہیں وہ اوپر تشریف لے رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائی علی فرقان صاحب اور جتنے دوستوں نے تعاون کیا ہے ان کے والدین کو جتنے بھی دنیا سے گیا ان کو ثواب ملے۔ ارد گرد نہیں بیٹھنا بھائی، آج بیت والے بھائیوں سے گزارش ہے ارد گرد نہیں بیٹھنا، اوپر والے منظر پر پنکھے بھی لگے ہیں، لیٹنگ بھی مکمل، سارے انتظامات مکمل ہیں، جیسے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ مکمل سارے دن پنکھے لگ چکے ہیں۔ ہمارے بھائی نشان صاحب سبلین صاحب یہ مسجد کے ساتھ پیچھے مارکیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے، انہوں نے 2-3 راتیں دن لگا کے یہ کام کیا ہے اور للہ فی اور باقی جتنے ہمارے بھائیوں نے تعاون فرمایا انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے، مطلب ہے کہ یہ کام کوئی آسان نہیں تھا، یہ 2-3 لاکھ کا کام ہوا ہے لیکن اللہ کے فضل سے حضور کے دامن کی برکت سے یہ ہو گیا ہے۔ آج اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا نا آپ کو پریشانی ہوتی ہے، بھائی بارش ہو رہی ہے سامنے ہم کام کریں، اب ہمیں پریشانی کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اوپر صفحے بھی پیچھے ہوئی، اگر کہ ہم نے آگے کام مزید کرنے ہیں، یہ قالین بھی ہم نے نیا بچھانا ہے، یہ تقریباً 6-7 سال کا ہے پرانا، یہ نیچے والا بھی نیا بچھانا ہے، اوپر والا بھی نیا بچھانا ہے، لیکن انشاءاللہ بھی باقی ضروری کام کر کے یہ بھی ہو جائے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جاکر صاحب نے بڑے اسی کا ایک جو رہتا تھا ایک کا اعلان کیا تھا، وہ جج صاحب نے انتظام کیا، دوسرے کا بھی اعلان جو ہے وہ کر دیتے ہیں، پچھلے دنوں عاجل صاحب کہہ گئے کہ دوسرے کا میں ارینج کر دوں گا، دونوں ایسیوں کا بھی انتظام ہو گیا، بس درخواست دی ہے ابھی انشاءاللہ العزیز وہ بھی جلدی کام ہو جائے گا۔ آپ عبادت کی طرف آئیں تو رب فرماتا ہے ایک قدم اٹھائیں گے نا 10 قدموں سے میری رحمت آپ کا استقبال اس کی طرف آ کے تو دیکھیں، اور یقیناً یہ جتنے ہمارے بھائیوں نے تعاون کیا ہے اللہ کا وعدہ ہے ایک خرچ کریں گے 60 اور 10 700 گنا
اور لاکھ تعداد عطا کروں گا. یہ اس کا بعد ہے. وہ کہاں سے عطا کرے گا؟ یہ ہمارے تعاون کرنے والے بھائیوں کو تھوڑے عرصے میں پتہ چل جائے گا. اس مہنگائی کے دور میں یہ اتنا بڑا کرم کیسے ہو گیا، یہ اتنا رزق کیسے وسیع ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وسیع. ایسی جب اللہ کی راہ کا معاملہ ہے تو بالکل کنجوسی نہ کریں، بہتر سے بہتر جو ہے وہ کوشش کریں. ابھی ہمارا سارے کام ہو گئے، تقریباً 2 چھوٹے کام رہ گئے. اوپر 7 پنکھے جو ہے وہ رہ گئے، وہ بھی بیر والے اندر پورے ہو گئے، سارے کے سارے اندر مکمل لگ چکے ہیں. صرف بیر والا جو ہمارا حصہ ہے وہاں مکمل بیرنگ وغیرہ بھی ہو چکی ہے. بھائی شکلین صاحب اور بھائی شان صاحب مکمل کام کر دیا. صرف 7 پنکھے رہ گئے ہیں اور یہ والے اوپر جو ہے وہ نئے بورڈ وغیرہ بھی لگ چکے ہیں. یہ والے بورڈ جو ہے نا ہم نے چینج کر دیں. یہ پرانے کرنٹ بھی ہے بیر والوں میں، یہ دیکھ میں ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی کوئی بھائی اللہ کا بندہ ہے وہ کرے گا انشاءاللہ العزیز. جب اس مالک نے لاکھوں کے کام کر دیے تو یہ تو ہزاروں کے کام ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے. اور وہی بندہ کرے گا جس کا اللہ قبول کرے گا. کئی بھائی مجھے کہتے ہیں یار وہ فلاں بھائی کو جن بھائی نے تعاون کیا ان سے بھی بڑا امیر ہے، اس کی تو 3 فیکٹری ہیں، ان کی 1 فیکٹری ہے. میں نے کہا بات یہ نہیں امیر کی بات نہیں ہے، بات یہ رب کی قبولیت. رب کسی کی عادت کو پسند کر کے قبول کر لیتا ہے، پھر دل میں ڈالتا ہے یار یہ جس کا دیا ہوا ہے اسی کی راہ میں لٹانا ہے، کسی اور کو نہیں لگانا ہے، اللہ کی راہ میں لٹانا ہے. جب رب کو دل میں ڈالتا ہے پھر 3 فیکٹری والے رہ جاتے ہیں، 1 فیکٹری والے سارے کام کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی عطا اور سوچ اسی ملتی ہے جس کو اللہ محنت کا رزق حلال دیتا ہے. بات اتنی ہے، داتا صاحب نے کشف معلوم میں ختم کر دی. ابراہیم ادم سے کسی نے پوچھا، کچھ لوگ تہجد پڑھتے ہیں کچھ فجر کی بھی قضا کر دیتے ہیں، وجہ آپ نے فرمایا جو دن کو رزق حلال کماتے ہیں اللہ انہیں آدھی رات کو اٹھا کے کہتا ہے میرے ساتھ باتیں کرو، تہجد پڑھو. رزق حلال کی برکتیں بڑی ہوئی. اور جو سارا دن غریبوں کا خون چوستے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے نہیں کیا ضرورت. سوئے نہ تہجد کے وقت اٹھاتا ہے نہ فجر کے وقت اٹھاتا ہے، یوں غفلت میں ان کے لبے جو ہے گزر جاتے ہیں، سارا دن بھی نہ ہو سکتا. دوبارہ حضرت فاروق اعظم کی بھی نماز جو ہے وہ شہادت ہوئی. اچھا وہ ایرانی مجوسی تھا، آتش پرست تھا. آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے مستوں کے اندر دھماکے کرنا، دہشت گردی کرنا مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے. یہ کام سارا غیر مسلموں کا ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. وہ ایرانی آتش پرست اس نے یہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت خون کے فوارے مسجد میں اس نے بھائے تھے، ورنہ کوئی مسلمان ہوتا تو اسے تو مسجد نبی کا بھی بڑا تقدس ہے، چاہے جائے کہ مصلی رسول پر وہ جرأت کرتا آنے کی اور مصلی رسول پر حملہ آور ہوتا. یہ ان لوگوں کے کام ہیں اور ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو آپس میں فرقواریت میں تقسیم کر رہے ہیں، کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے. مسلمان آپس میں یہ ہے، مسلمانوں کا اتفاق پیار ہونا چاہیے. جس دن مسلمان اتفاق پیار کر کے جمعے پہ جتنی تعداد ہوتی ہے، جس دن فجر کی نماز پہ اتنی تعداد ہو گئی نا، اس دن یہودی بھی مر جائیں گے، عیسائی بھی مر جائیں گے، اس دن مسلمانوں کی فتح ہے. ابھی ہماری اعمال میں بہت کمی ہے، ابھی بہت کمی ہے. ابھی یہ نیکی کا کام ہوتا ہے تو اس میں ہم سوچتے رہتے ہیں، بدی کا کام ہوتا ہے کوئی نہیں سوچتا، اسی وقت ہی فوراً کر لیتے ہیں جی. اب بعد میں نتیجہ سوچتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. حالانکہ نیکی کے کام میں سوچنا نہیں چاہیے، جلدی کرنی چاہیے اور بدی کی بالآخر آپ شہید ہوئے. لیکن دیکھیں پیر ایسا ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم جیسا. وہ پیر نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے مسجد میں نہ آئے. حضرت فاروق اعظم کو دوران نماز شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کو نمازیوں کی نماز کی فکر ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف بشرا بشرا میں سے ان کو اشارہ کیا آگے مصلی پہ آئے، انہوں نے پھر آگے بقیہ نماز انہوں نے پڑھائی. حضرت فاروق اعظم پھر حضرت عبداللہ کو پیغام دیکھتے ہیں جاؤ اپنی جان کے پاس، حالانکہ پہلے اجازت لے چکے تھے. حضرت اپنی جان مومنین سے اجازت لے چکے تھے پہلے کہ یہ جگہ مجھے اجازت ہے میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں پہلے. لیکن آپ پہلے خلیفہ تھے، فرمایا آپ یہ نہ کہنا کہ خلیفہ کہہ رہا ہے، امیر المومنین کہہ رہا ہے، بیٹے عبداللہ کہنا عمر کہہ رہا ہے، اپنی جان اگر اجازت دے دے میں یہاں دفن ہو جاؤں. تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے تو سمجھے کہ ان کی خلافت کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی، اب تو میں خلافت سے اتر چکا ہوں، اب تو ہو گئے جان جا رہا ہوں. اس لیے کہنا عمر یہ کہہ رہا ہے. اپنی جان نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے آپ کی نہیں رکھی تھی، لیکن آج یہ جگہ میں عمر پر قربان ہوں. حضرت صہیب رومی نے آپ کی نماز جنازہ جو ہے امامت فرمائی اور تم آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی درجات بلند فرمائے. یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ 900 جامع مسجدیں، 4000 غیر جامع مسجدیں حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور حکومت میں بنائیں. ہمیں مسجد بنانے کی ضرورت ہے، سکھ و ہندوؤں سے تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے تعاون کر کے اس لیے تو ہم ان کے غلام بنتے ہیں. آج اگر حضرت فاروق اعظم جیسا ایک کام بھی
اگر ہو جائے اس پاکستان میں مسجد بنے کہ نمازی بنے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حضرت فاروق اعظم کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بہن ہیں ان سے گزارش ہے اوپر تشریف لے جائیں، صفیں بچھی ہیں اوپر نماز پڑھیں، تاکہ جن بھائیوں نے یہ اللہ کی راہ میں دولت لٹائی ہے ان کو ہر دن ثواب ملتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ باقی 7 پنکھے رہ گئے ہیں اور نیچے والے جو بورڈ ہیں یہ رہ گئے، اللہ تعالیٰ بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔